سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام محترم و مکرم علماء کرام اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان پر چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ایسے ہیں جو باقی نبیوں کے نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی شان میں نرالا ہے، ہر نبی اپنی شان میں منفرد ہے، ہر نبی اپنی شان میں بلند و بالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی رکھی ہیں جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، جس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، تو یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں شافع محشر، تو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہادی عالم، تو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رب کے بعد سب سے برتر اور بالا، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور معراج کے لیے زمین سے اٹھے اور چلتے چلے گئے اور بلندیوں پر پہنچے، تو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ارے جسے لیلۃ القدر جیسی رات دی گئی، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جسے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جسے قرآن حکیم جیسی کتاب دی گئی، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جس کی ذات و صفات و کمالات و کرامات و معجزات و شان و عظمت و رفعت و بلندی کے تذکرے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں موجود رہے، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جن کو ابو بکر دیا گیا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جن کو عمر دیا گیا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جن کو دماغوں میں عثمان دیا گیا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جسے علی المرتضیٰ جیسا شیر خدا دیا گیا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ارے بابا، جسے بلال جیسا عظمتوں کا پیکر خادم ملا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جسے معاویہ جیسا مفکر مدبر سیاستدان ملا، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ارے جنہوں نے بدر میں جا کر کفر کو شکست دے دی، جو بین معاونہ میں گئے، خندق میں گئے، غزوات میں گئے اور اپنی فتح کے جھنڈے گھاڑتے چلے گئے، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ اعزازات دیے ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میری تقریر کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ، تو میں تاجدار ختم نبوت اور عظمت تاجدار ختم نبوت ہی سے آپ کو عظمت صحابہ نکال کر بتا رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت یہ عنوان دو نہیں ہے، یہ عنوان ایک ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ عنوان ایک کیسے ہے؟ میں نے کہا تاجدار ختم نبوت کی محنت کا ثمر ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی تعلیم کا اثر ہی تو صحابہ ہے،
تاجدار ختم نبوت کی صدا ہی تو صحابہ ہے، آواز ہی تو صحابہ ہے، تعلیم ہی تو صحابہ ہے، تاثیر ہی تو صحابہ ہے، تزکیہ ہی تو صحابہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا، تاجدار ختم نبوت کا عکس اور نقش ہی تو صحابہ ہے، صحابہ ہے، صحابہ ہے۔ اپنوں کو بتا دو صحابہ ہے، غیروں کو بتا دو صحابہ ہے، جھوٹوں کو بتا دو صحابہ ہے، دجالوں کو بتا دو صحابہ ہے، کذابوں کو بتا دو صحابہ ہے، متابالوں کو بتا دو صحابہ ہے، تقیہ والوں کو بتا دو صحابہ ہے، زمین زمین پہ پہنچا دو صحابہ ہے، پہاڑوں پہ جا کر کہو صحابہ ہے۔ قرائے ارض کے چپے چپے سے پوچھو سوال ہوگا کون ہے، جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں تم سے کہتا ہوں سمجھو میری بات کو، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان پہ اتری ہوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان پہ اتری ہوئی کتاب موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ کتابیں تختیوں پہ لکھ کر دی گئی تھی، اور باقی تمام نبیوں کے جانے کے بعد ان کا دین محفوظ نہیں رہا تھا۔ یہ خوبی حضور کی ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو ہے، قرآن بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، قیام بھی موجود ہے، سجدے بھی موجود ہے، نعتیں بھی موجود ہے۔ 1500 سال ہونے کو ہے، ساری دنیا قوت لگا کر ایک چیز بھی بدل نہیں سکی ہے۔ سوال ہوتا ہے یہ خوبی کس کی ہے؟ جواب آتا ہے یہ خوبی حضور کی ہے۔ میں نے کہا پہلی امتوں کو یہ خوبی کیوں نہیں ملی؟ لکھی ہوئی کتابیں بدل گئی، لکھے ہوئے عنوان بدل گئے، لکھے ہوئے ضابطے بدل گئے، پہلی امتوں کو یہ اعزاز کیوں نہیں ملا کہ جناب ان کے پاس لکھی ہوئی اللہ کی دی ہوئی تحریر مٹ گئی اور اس میں تحریف ہو گئی؟ یہ خوبی حضور کی ہے کہ ہر چیز موجود رہی، لیکن اس خوبی کا حسن کون تھا؟ اس خوبی کے پرچار کون تھے؟ محفوظ رکھنے والے کون تھے؟ اور جنہیں کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، ادھری ہوئی ملی تھی، نبی نے پڑھ کر سنائی تھی، جبرائیل نے نبی کو پڑھ کر سنائی تھی، اور انہوں نے سن کر محفوظ کر لی تھی۔ اور محفوظ کہاں کی تھی؟ دل میں محفوظ تھی، دماغ میں محفوظ تھی، کردار میں محفوظ تھی، اخلاق میں محفوظ تھی، تمدن میں محفوظ تھی، معیشت میں محفوظ تھی، معاشرت میں محفوظ تھی۔ ایسے محفوظ کر دی کہ آج صدیاں گزر گئی، لوگ کو چپ کے باوجود پورا قرآن تو دور کی بات ایک آیت بھی بدل نہیں سکے ہیں، ایک جملہ بھی بدل نہیں سکے ہیں۔ ارے ایک آیت کیا بدلتے؟ میرے نبی کے صحابہ کی عزت اور عظمت تو دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آج بھی اگر آگے کوئی کچھ ملاتا ہے تو دنیا کہہ دیتی ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کہتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ ابو بکر نے جو کلمہ پڑھا وہ یہ نہیں ہے، عمر نے جو کلمہ پڑھا وہ یہ نہیں ہے، عثمان نے جو کلمہ پڑھا وہ یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مہر ایسے ضبط کر لی تو سوال ہوتا ہے وہاں سب کچھ مٹ گیا، یہاں کچھ نہیں مٹا، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان امتوں میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا۔ یہاں ہزار تاجدار نبوت کو وہ دیا ہے کہ جس کے بعد اس ہزار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے لوح محفوظ سے کتاب مقدس کو سینہ معصوم میں اتارا۔ توجہ کرنا، اللہ نے لوح محفوظ سے کتاب مقدس کو سینہ معصوم میں اتارا، اور سینہ معصوم سے اس مقدس کتاب کو سینہ محفوظ میں اتارا۔ ارے یہ بدلی کیسے ہو؟ محفوظ مقام سے تو محفوظ ہاتھوں میں آ گئی، اور جب محفوظ ہاتھوں میں آ گئی دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، وقت بدل گیا، قیامت آ جائے گی۔ قرآن تھا، ہے اور رہے گا، کارنامہ کس کا؟ جواب آتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔